کی بجائے آپ کرپشن کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ سالانہ 5,000 ارب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن ہماری حکمران چونکہ خود انوالو ہوتے ہیں کرپشن میں، دائیں بائیں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، تو کرپشن پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے وہ 25 کروڑ عوام کو فروغ کرنے میں آسانی سمجھتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں سے یہ قرضے یہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک ہیں۔ 22 بار ہم نے IMF سے قرضے لیے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 23واں بار ہم قرضے لے رہے ہیں، اور باعث شرم ہے کہ اب نئی حکومت کے لیے بھی ورلڈ بینک نے ایک پالیسی ترتیب دی ہے کہ نئی حکومت آتی ہی 955 ارب کے مزید ٹیکسز لگائیں گے، 5% ٹیکسز میں اضافہ مزید کرے گی، 100 ارب سے زیادہ ٹیکسز تو انہوں نے تجویز کی ہے کہ خوراک کی چیزوں میں، اور یہاں ایک ایک نوالے پر یہ حکومت ٹیکس لگانا چاہتی ہے۔ آج بھی لاہور میں 25 روپیہ پر ایک نان ہے، اور مزید اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ پہلے غریب آدمی دال روٹی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب دال روٹی بھی غریب آدمی کو اس پاکستان میں نہیں ملے گا، جس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، معدنیات سے نوازا ہے، سمندر سے نوازا ہے، اور جس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا باصلاحیت یوتھ دی ہے، جو ایک انتہائی اہم جغرافیائی محل وقوع رکھتا ہے، اس پاکستان کو ہماری حکمرانوں نے عالمی دنیا کے لیے ایک تماشا بنایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے رونا دھونا تو حل نہیں ہے، سینہ کوبی بھی علاج نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ ہم جتنا روتی ہے، قوم روتی ہے اور ہم چیختے ہیں، تو یہ اندھے گھنگے اور بہرے حکمران ہیں، یہ آپ کے نہیں سنتے، ورلڈ بینک اور IMF کے سنتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ کا وزیر اعظم IMF کے ڈائریکٹر سے ملے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا تو ایڈوائس یہی ہے کہ بڑوں سے لے کر غریبوں پر خرچ کرو، بڑے بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگاؤ، بڑے بڑے سرمایہ داروں پر ٹیکس لگاؤ، اور غریب آدمی کو ریلیف دو۔ لیکن ہمارے حکمران بڑوں پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے جو گڑے کی مچھلی ہے غریب آدمی سمجھتا ہے، لے دے کے اسی کو دوبارہ گلے سے پکڑتا ہے، تو آپ کیوں چیخ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں جلسہ جلوس کر رہے ہیں؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جتنا عرصہ اس حکومت کو ملتا ہے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس حکومت نگران حکومت کے ساتھ مسائل کا اگر کوئی حل ہوتا تو سامنے ضرور آتا، نہ پالیسیز کو ایڈریس کرنا، بڑے فیصلے کرنا نگران حکومت کا اختیار اور مینڈیٹ ہے۔ اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے ملک میں شفاف الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور الیکشن ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا ڈیکوریشن نہ ہو، حقیقی طور پر پاکستانی عوام کو اختیار دیا جائے۔ اس ملک میں جو مافیاز ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا نہ عدالت کر سکتے ہیں، نہ نیب کر سکتے ہیں، نہ FIA کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور ادارہ۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے کوئی حرکت کی ہے تو اگلے دن وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے۔ ایک مینڈیٹ رکھنے والی حکومت پاکستان کو لیڈ کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری تک کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اب بھی ابہام موجود ہے، اس لیے کہ کوئی کلیئر ڈیٹ نہیں دیا۔ ہمارا الیکشن کمیشن سے یہی مطالبہ ہے کہ پورا شیڈیول دے دے، واضح تاریخ کا اعلان کر لے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سردی ہے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے معیشت ٹھیک کرو،
بعد میں الیکشن ہو تو ابھی سردی کا بہانہ پھر گرمی کا بہانہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمومی طور پر وہی لوگ ہیں جو نوشتہ دیوار دیکھ کر خواہش رکھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو، الیکشن ملتوی ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس بنور سے نکلنے کا راستہ وہ صرف اور صرف پولنگ اسٹیشن سے گزر کر ہی آپ کو مل سکتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ الیکشن کمیشن کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مالی لحاظ سے طاقتور الیکشن کمیشن ہو، انتظامی لحاظ سے ایک آزاد الیکشن کمیشن ہو، تاکہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہو سکے۔ محترم صحافی حضرات، ایک بار پھر ہم اس موقف کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو کم از کم 3 ادارے ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ ایک الیکشن کمیشن ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، اور تیسرا ادارہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ غیر جانبدار رہنے سے، ثالثی کا کردار ادا کرنے سے اور اپنے آئینی حدود میں رہنے سے خود ان اداروں کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ محترم صحافی حضرات، ہم نے ایک بار پھر عزم کیا کہ مہنگائی کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہمارے یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ ہم نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف رحیم یار خان سے ایک احتجاجی تحریک شروع کی ہے، اور لیا اور مظفر گڑھ سے ہوتا ہوا ہم نے 3 دن کا دھرنا دیا پشاور میں، پھر 3 دن کا دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر لاہور میں، پھر کوئٹہ میں، اور انشاءاللہ تعالی 6 اکتوبر سے ہم گورنر سندھ کے گھر پر، سرکاری گھر پر دھرنا دے رہے ہیں، اور ہماری یہ احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ عوام کی ترجمانی اس وقت ہم کر رہے ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ اس ملک کی بقا وہ قرآن اور سنت کے نفاذ میں ہے، اس ملک کی بقا قانون اور آئین کی حکمرانی میں ہے، اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستانی عوام کو اختیار دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے بعد اس ملک میں اختیار آئین کے مطابق صرف اور صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ہے۔ ہماری قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو اختیار دیا جائے اور کس سے اختیار لیا جائے۔ بہت شکریہ۔ ابھی سے الیکشن میں نامزدگی شروع ہوئی ہوئی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دیا تھا کہ 4 ارب روپے ایک سیاسی جماعت کے ایک حلقے میں خرچ کیے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے امیدوار جو ہیں، آپ کہیں کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس میں آپ کو بھی دے دوں گا، آپ کے امیدوار 4 ارب کے مقابلے میں اپنی کمپین کس طرح چلائیں گے، جبکہ ایک امیدوار ایک سیاسی جماعت کے امیدوار، اور اس میں میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اگر ایک سیاسی جماعت کے ایک امیدوار کو ایک حلقے میں 4 ارب سرکاری پیسے مل جائیں گے تو بہت غریب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، تو پھر یہ مہنگائی اور اس کا ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم آپ کا مشکور ہوں گے اگر وہ ڈاکومنٹ آپ قیصر شریف کو دے دیں، مجھے دے دیں۔ ہم یقینی طور پر یہ بہت سیریس اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن صرف ایک ڈیکوریشن ہے، تو ہم ڈیکوریشن کی بجائے ایک حقیقی جمہوریت اور حقیقی الیکشن چاہتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کے اس انکشاف پر الیکشن کمیشن سے بھی بات کریں گے اور عدالت سے بھی بات کریں گے، ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت مبارک۔ مہنگائی اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے میں 21 اکتوبر کو نواز شریف بھی وطن واپس آ رہے ہیں۔ مریم صاحبہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستانی قوم کے لیے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب،
یہ اب نئے نہیں ہیں، اور گزشتہ 16 مہینے اس ملک میں مسلم لیگ نے حکومت کی، ان کے سارے ٹیم جو اس وقت نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں موجود ہیں وہ حکومت میں رہے ہیں، وہی خواجہ آصف صاحب تھے، وہی ہمارے شہباز شریف صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، تو یہ سارا تو وہ ٹیم ہے کہ جب پہلے بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو یہی لوگ ساتھ تھے، اب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہی لوگ حکومت میں تھے، تو ان کے آنے جانے سے نظام نہیں بدلے گا۔ ہم نظام اور حکمران دونوں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس لیے اب ہوپ اور امید ایک ہی ہے کہ اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو، لوگ ساتھ دے، ووٹ دے، سپورٹ دے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کرپٹ نظام کو بدل سکتے ہیں۔ محترم جناب امیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ تمام جماعتیں انتخابی تحریک چلا رہی ہیں، جماعت اسلامی احتجاجی تحریک چلا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے والے جو آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت آپ کی بات صحیح ہے کہ جماعت اسلامی ہی ہے جو مہنگائی کے خلاف بات کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ عوام کی بات ہے، میں بھی عوام ہوں اور آپ بھی عوام ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ بجلی کا بل آپ کی تنخواہ سے زیادہ آتا ہے، آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ دوائی مہنگی ہے، کیسے اپنے والدین اور بچوں کا علاج، کیسے آپ بچوں کو پڑھائیں گے، کیسے آپ گھر کو چلائیں گے، کیسے آپ گھر میں اپنے چولہے کو جلائیں گے، یہ میرا اور آپ کا اور عوام کا مسئلہ ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے یہ ان کے پرابلمز نہیں ہیں، وہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں، ان کے والدین نے ان کے لیے اتنا کچھ کمایا ہے اس قوم کو نچوڑ کر کہ ان کو اگر آپ کہیں کہ ملک میں قحط ہے تو شاید یہی جواب دیتے کہ لوگ بسکٹ کیوں نہیں کھاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کا مسئلہ اٹھانا یہ ہم جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم نے اپنے الیکشن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا، قومی اسمبلی کے 72% امیدواران ہم نے طے کی ہے اور 82% صوبائی حلقوں کے لیے اپنے امیدواران کا چناؤ مکمل کیا ہے، تو ہم الیکشن سے بالکل غافل نہیں ہیں، اس پر ہماری توجہ ہے، لیکن اس وقت ایک آگ لگی ہے غریب کی جھونپڑی میں، غریب کے گھر، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مولانا محترم۔